ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ دعا وسیلے کے ساتھ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، دعا غیر اللہ سے نہیں کرنی، مانگنا غیر اللہ سے نہیں ہے، مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، لیکن دعا میں یوں کہنا کہ یا اللہ فلاں کے طفیل یا فلاں کی برکت سے یا فلاں کے وسیلے سے یا فلاں کے حق میری اس دعا کو تو قبول فرما اور میری یہ حاجت جو ہے وہ پوری کر دے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے، اپنے بزرگوں کے واسطے سے اس طرح کہہ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اس کو وسیلے کے ساتھ دعا کرنا کہتے ہیں۔ اب یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وسیلہ بالاعمال اور ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات۔ تو یہ دونوں وسیلے جو ہے وہ جائز ہیں، چاہے وہ وسیلہ بالاعمال ہو یا وسیلہ بالذات۔ وسیلہ بالاعمال کی دلیل تو وہ حدیث غار ہے کہ 3 آدمی جو ہے وہ جا رہے تھے تو بارش آ گئی اور پھر وہ جو ہے ایک غار کے اندر داخل ہوئے تو ایک چٹان جو ہے وہ ان کے سامنے آ گئی، تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا جو ہے وہ وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ روایت کا خلاصہ میں نے جو بیان کیا، یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 493 جلد نمبر 1 میں، اور اسی طرح مسلم شریف صفحہ نمبر 353 جلد نمبر 2 میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ وسیلہ بالاعمال ہر آدمی کے ہاں جو ہے وہ جائز ہے۔ البتہ اختلاف جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ آیا وسیلہ بالذات جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے میں 2 حدیثیں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں اور ایک قرآن پاک کی آیت۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب ان یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات انجیل۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ الفاظ غور طلب ہیں۔ اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں استفتاح کیا کرتے تھے، یہ لفظ قرآن میں ہے۔ استفتاح کا لفظی معنی ہے فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے، اسی طرح روح المعانی صفحہ نمبر 320 جلد نمبر 1 میں ہے، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر اور تفسیر در منصور میں بھی روایات کے ضمن میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ یہودی اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما۔ گویا وہ یہودی آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا وسیلہ دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس بات کو نقل کیا ہے اور اس پر انکار نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کانا یستفتح بسعالیک المہاجرین، یہ مشکات شریف ہے صفحہ نمبر 447 میں یہ روایت موجود ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے جو فقراء تھے ان کے ساتھ فتح طلب کیا کرتے تھے۔ کانا یستفتح بسعالیک المہاجرین، تو بسعالیک المہاجرین سے فتح طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شارحین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ذکر کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مہاجرین فقراء کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، ان کے طفیل ہمیں فتح نصیب فرما۔ اس حدیث کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت مانگا کرتے تھے۔ اور ایک روایت مشکات شریف میں موجود ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت ذہن میں نام نہیں، وہ چونکہ سخی تھے، مال خیرات بہت کیا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ان کے حال کو دیکھ کر شبہ پڑا کہ شاید سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو باقیوں کے مقابلے میں اچھا سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور میں بہت سخاوت کرتا ہوں، دوسروں کے مقابلے میں اس کے ذہن میں کوئی برتری سی آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ سعد، تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ ان مساکین کے واسطے سے اور ان مساکین کی برکت سے ملتا ہے، اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ ان کو رزق تم دیتے ہو، نہیں، تمہیں رزق ان کی وساطت سے ملتا ہے۔ یہ مشکات شریف صفحہ نمبر جو ہے وہ 446 جلد نمبر 1 ہے، اور اس طرح بخاری شریف صفحہ نمبر 405 ہے۔ اب جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء کو رزق کے حاصل ہونے کا ذریعہ بتایا کہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، تو کوئی شخص اپنی دعا میں یہ کہے کہ اے اللہ، ان فقراء کی برکت سے مجھے رزق دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے آتا تھا، اور دوسرا بھائی رزق حاصل کرتا تھا۔ جو کمائی کرنے والا تھا وہ دوسرے کو کہتا کہ کمائی ساری میں کرتا ہوں اور تو صرف کھانے کے لیے بیٹھا ہے، کمائی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کام نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پڑھنے میں لگا رہتا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیال کر، تجھے رزق جو ہے وہ اس کی برکت سے ملتا ہے۔